اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے کل آپ کو پرسوں یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور مفلحون کا ہم نے موازنہ کیا تھا یہاں پر نا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورتی سے ابراہیم علیہ السلام ان پوائنٹس پر پورے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا کہ ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے ڈسکس یہ کیا، اس لیے کیا تھا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ دیکھیں میں اور آپ بھی کوشش کر کے اللہ کے اصولوں پر پورے اتر سکتے ہیں، بس ہمارے دل میں سنسیئرٹی ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تو اللہ بڑے سے بڑے کام کرا دیتے ہیں۔ بس ہمارا موٹو جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ تو بہت بڑے لوگ تھے جب یہ چنے گئے، یہ تو بڑی بڑی آزمائشوں میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو ہماری رگوں میں ڈال دیجئے کہ ہم بھی یہ کام آپ کے لیے کر سکیں، آپ کی آزمائش میں پورے اتر سکیں، اور جیسا بندہ آپ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم ویسے بنیں۔ اس کے بعد 130 آیت کو آپ دیکھ لیجئے کہ وَمَن يَرْغَبْ، کون ہے جو روگردانی کرے گا، ان ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، الا من صفی نفسہ، مگر جو بے وقوف ہوا اپنے آپ میں، یعنی جو بے وقوف ہو۔ اور یہاں پر من کا ترجمہ ویسے جو ہوتا ہے، ہم نے کون کیوں لیا، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، تو جب آگے الا آ رہا ہوتا ہے تو شروع کے جو وربز ہوتے ہیں وہ کون ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوالیہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کون ہے جو رغبت کرے گا، جو روگردانی کرے گا، ان ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے۔ اچھا، اس آیت کا موازنہ آپ 120 سے بھی کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی جو ہم نے پڑھی تھی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ کو نہیں مانیں گے، جب تک آپ ان کے دین کی حتی تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، اور ان کا دین، ان کی بھی ملت تھی، دین تھا، ان کا ملت جو تھی وہ اللہ نے ہم کو نیچے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک وہ نہیں مانیں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اللہ نے لیکن فرمایا، قل، اللہ نے فرمایا اب ان کو کہہ دو، ان ہدی اللہ هو الہدا، یہ تمہارا خود ساختہ دین کوئی دین نہیں ہے، دین تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ہدی اللہ، ہدا هو الہدا، جو اللہ کی طرف سے دین ہے، ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے۔ یہ تمہارے دین نہیں چلے گا جو تم نے اللہ کے اگینسٹ میں ایک بک بنا لی اور اس کو دین کا نام دے دیا، ایک ملت بنا لی اس کو دین کا نام دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبی سے ہی کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ دین، ہدایت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ دیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ اتباع کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی ان کا جو دین تھا وہ ان کی خواہشات تھی، اللہ کے اصول نہیں تھے ان دین کے اندر، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ اور اب ملت ابراہیم کو دیکھیے کہ ابراہیم کی ملت کیا ہے، وہی جو وہاں اللہ نے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہی ہدایت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے، اللہ نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی کتابیں آئیں، توریت، زبور، انجیل، وہ سب ہدایت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کتابوں کو ہدایت کہہ رہے ہیں۔ تو ہدایت اور ملت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خود کی ملت یا خود کا دین نہیں بنا لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی کتاب تھی جو اللہ کی کتاب تھی، اور وہی ملت تھی، اور وہی لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ کون اس دین کا انکار کر سکتا ہے، سوائے وہی کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو، کیونکہ اللہ کو کون منع کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون کفر کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے، جو شیطان جیسا بے وقوف ہوگا وہی کرے گا، کیونکہ گھاٹے کا سودا تو اسی کا ہوگا نا، کچھ ٹائم بڑا رہ جائے گا، جیسے شیطان بھی اگر کچھ ٹائم بڑا رہ گیا، لیکن اس کا انجام کیا ہے، گھاٹا، اللہ کی رحمت سے دور، آگ، دوزخ، یہی انجام ہے نا اللہ کی ناراضگی کا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملت ابراہیم سے کون انکار کر سکتا ہے، اور یاد رکھیے گا ملت ابراہیم جو ہے وہ اللہ کے اصول ہے، ابراہیم علیہ السلام خود کے اصول نہیں بنا رہے، اور آپ کو پیچھے ان کے کریکٹر سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ صاف کرو میرے گھر کو، جو بھی شرک یہاں پر مچا ہوا ہے، جو جھوٹی باتیں اللہ کے نام سے رائج ہیں، اس کو صاف کرو، اس کو دور کرو، اور لوگوں کو صحیح قواعد بتاؤ،
آ رہا ہے نا کہ جب وہ بلند کر رہے تھے قواعد، یعنی سارا میں آپ کو پچھلی آیتوں سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ پورا آپ اس کو دماغ میں کنکلوڈ کریں کہ اتنا شرک مچا ہوا تھا، اتنی جھوٹی باتیں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، قواعد جو اللہ کے حکم ہیں، جو رولز ہیں قواعد، وہ لوگوں کو بتائیے، اس کو رائج کریں۔ تو ابراہیم نے خود دین نہیں بنا لیا تھا، یہ اللہ کے اصول تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کون اس سے روگردانی کر سکتا ہے سوائے بے وقوف لوگوں کے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ یقیناً چنا ہم نے اس ابراہیم کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ البتہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے، اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چنا ہے اس کو دنیا میں بھی۔ کتنی پیاری بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی چنا ہے، اللہ کے کام کے لیے چنا ہے، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گی، یعنی آخرت میں بھی ان کا بہت بڑا درجہ ہوگا۔ تو ابراہیم کوئی غلط کام کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ نے ان کو چن لیا ہے؟ تو یعنی وہ چنے اس لیے گئے کہ وہ اتنے نیک فطرت تھے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، وہ اللہ کے اصولوں کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے، تو کیسے وہ غلط بات بتا سکتے ہیں؟ اور کون ان کے دین کو نہیں مان سکتا جو یہ اللہ کا دین لائے تھے؟ وہ تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے کام کرنے کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار میں سے ہوں گے۔ یعنی بات مانو ان کی، یہ جو اللہ کی کتاب لے کر آئیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس قولا، جب فرمایا لہو اس کے لیے، رب اس کے رب نے، یعنی اس ابراہیم کے لیے جب اس کے رب نے فرمایا اسلم، جھک جاؤ، قولا اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوتا ہوں رب العالمین کے لیے۔ یعنی ابراہیم کی دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی بتا رہے ہیں کہ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرح انٹروڈیوس ہوئے قرآن میں، اور اللہ نے ہم سب کو کہا کہ وہ تمہاری ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھو ان پر کتنی مشکلیں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اور اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ تو وہ فوراً جھک گئے۔ یعنی اتنے نیکوکار تھے، وہ اللہ کے آگے جھکے ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنا دین نہیں بنا لیا تھا، جو اپنا دین بناتا ہے وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے آگے جھکتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے اصول کے آگے سرنڈر ہوئے، تو وہ آپ کو کوئی غلط بات کیسے بتا سکتے ہیں؟ ساری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ابراہیم کی جو ملت تھی، ان کی ملت تو ان کی خواہشات تھی، لیکن ابراہیم کی ملت اللہ کے اصول تھے اور اللہ کی کتاب تھی، تو اس کو مان لو، کیونکہ اللہ نے ان کو چنا ہے یہ کام کرنے کے لیے، اور وہ اتنے پیارے شخص تھے کہ اللہ نے ان سے کہا کہ فرمانبردار بن جاؤ، اس کتابوں کو مان لو، سرنڈر ہو جاؤ اللہ کے آگے۔ تو انہوں نے فرمایا اسلم تو، میں تو جھک گیا ہوں، میں تو فرمانبردار ہو گیا ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے میں فرمانبردار ہوتا ہوں۔ کتنے پیارے رب ہیں، کتنے پیارے رب ہیں کہ اتنی پیاری ان کی باتیں ہم کو قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت دنیا میں بھی رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم انسان ہیں کہ ہم لوگوں سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں۔ جتنا بھی بڑا انسان ہو نا، آپ کو اتنا پیارا بدلہ نہیں دے سکتا، آپ کی ایفرٹس کو اتنا قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کے لیے اتنا کیا، لیکن ایٹ لاسٹ ایک کیا بات مجھ سے غلط ہو گئی، اس نے پوری باتیں مجھے سنا دی۔ اللہ تو وہ ہیں کہ آپ کو جو آپ کرتے ہو، میں جو کرتی ہوں، آپ جو کرتے ہیں، اس کا اگر ہم ذرا سا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو بہترین اجر نصیب کرتے ہیں، اتنا کہ جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ وہ قبول کرنے والے ہیں۔ پھر بھی ہم اللہ کی ذات کے لیے اتنا کام نہیں کرتے جتنا ہم لوگوں کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، میاں کے پیچھے اور رشتہ داروں کے پیچھے خوار ہیں، حالانکہ ہم کو سب کے حق پورے کرنے چاہیے،
لیکن اللہ ہماری زندگی میں سب سے آگے ہونے چاہیے. سب کرو دنیا میں، منع کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ میری اور آپ کی زندگی میں سب سے آگے ہونے چاہیے. یہ بات ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر سب کے آگے رکھنی چاہیے. پہلے تو ہم خود تو اس قابل ہو جائیں کہ ہم اللہ کو سب سے اوپر رکھنے والے ہوں، اللہ کی محبت ہمارے اندر سب سے زیادہ ہو. پہلے ہم خود تو ایسے بن جائیں. جس دن ہم خود ایسے بن جائیں گے نا، آپ دیکھنا کہ ہم کو اللہ سب سے آگے ہوں گے. ہم سب کام کر رہے ہوں گے، اللہ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے. ہم سب کے حق پورے کرے ہوں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ ہمارے لیے سب سے آگے ہوں گے. یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں اپنا محاسبہ کر سکیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسے آگے نہیں چلایا نا، تو دیکھیں ہم نے زندگی میں بہت سارے دن گزار لیے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور صحت دے، تندرستی دے. لیکن جتنی مجھے بھی لگتا ہے میں آدھی عمر گزار چکی ہوں. اب آگے سب کے واپسی کے دن ہے. اللہ تعالیٰ ان چند دنوں میں، ان تھوڑے دنوں میں، جب تک بھی آپ نے ہماری زندگی رکھی ہے، ہم کو آپ کی طرف موڑ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پیارے کام کروا لیجئے کہ ہم آپ کے پاس قیامت کے دن سرخروئی سے حاضر ہو سکیں. اور ہمارے لیے بھی آئے کہ اس سے جب میں نے کہا تھا کہ جھک جاؤ، تو یہ جھک گئی تھی. اللہ، دور دور تک مجھے اپنے لیے یہ لائن نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم اتنے دنیا میں مست ہیں اور اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ لوگ کیسے انسان تھے. یعنی میں سوچتی ہوں یہ لوگ کیسے تھے. میرا کیوں دنیا سے دل نہیں نکل رہا؟ میرا کیوں یہ دنیا میں ایک دل جما ہوا ہے؟ ہر چیز میں، ہر لوگوں میں، لوگوں کی تعریف چاہیے، لوگوں سے ہاں واہ واہ چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنا اسٹیٹس رکھنا ہے. ان میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ہے ہی نہیں. بس لوگ 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 اور دنیا اور آسائشیں، اور ہر چیز مل جائے، ہر چیز مل جائے. اس میں آخرت کی طلب کہاں ہے میری؟ کہیں کھو سی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کر دیجئے. اور دیکھیں پھر کیا آتا ہے، وَوَصَّى، اور وصیت کی بہا، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی نصیحت کی، یہی کہ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اللہ کی فرما برداری میں جھک جاؤ. یعنی جو خود ہوئے تھے اسی کی نصیحت انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی کی، اپنے بیٹوں کو بھی کی. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اپنی اولادوں کو کی، کہ دیکھو اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. یا بنیا، اے بیٹوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تم کو، الدین، دین کے لیے. دیکھیں دین کے لیے چن لیا ہے. یہ جو ملت ابراہیم تھی، یہ کیا تھا؟ یہ دین تھا، اللہ کا دین تھا. اللہ نے ان کو اس دین کے لیے چنا تھا کہ اللہ کا دین یہ لوگوں میں پہنچائیں گے. نبی خود اپنا دین لے کر نہیں آتے، اپنے بارے میں نہیں بتاتے، کیسے اٹھتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں، کیسے کیا پہنتا ہوں، کیسا حلیہ ہے، شکل کیسی ہے کیا نہیں ہے، کیسے نہاتا ہوں. ایسی باتیں وہ نہیں بتاتے. وہ دین لے کر آئے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. میں کرنے دین نہیں آتے کبھی بھی. نبی چنے جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. اور دیکھیں یعقوب اپنے بیٹوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابراہیم اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو اس کے دین کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا دین لوگوں میں پھیلاؤ، اس کے دین کو عمل کر کے دکھاؤ، اس کے دین کو دنیا میں قائم کر کے دکھاؤ. فلا تموتن، دیکھیں کتنی پیاری اور خوبصورت وصیت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کبھی سوچ کے بھی یہ وصیت نہیں ہوتی. لقمان علیہ السلام سے بھی یہی وصیت ملی، ان لوگوں سے بھی یہ وصیت مل رہی. کتنے پیارے لوگ تھے. اور میں سوچتی ہوں ہم لوگ دنیا کی وصیت کرتے ہیں نا، یہ مال یوں ہے، یہ یہاں رکھا ہوا ہے، یہ وہاں رکھا ہوا ہے، تو ہمارے دماغ میں گھومتا بھی وہی ہے نا کہ دیکھو میں نے یہ چیز یہاں رکھی ہے، دیکھو میں مر جاؤں تو یہاں رکھا ہے، دیکھو میں مر جاؤں تو یہاں رکھا ہے. ہماری دنیا کے ارد گرد ہی دنیا گھوم رہی ہے، لیکن ان کے دماغوں میں آخرت گھومتی ہے، اللہ کی رضا گھومتی ہے. تو انہوں نے وصیت بھی کیا کی کہ دیکھو ولا فلا تموتن، نہیں تم مرنا، الا، مگر اس حال میں مرنا، وانتم مسلمون، کہ تم فرما بردار ہو. کبھی اس حال میں نہ مرنا زندگی میں، یعنی مرتے دم تک تم اللہ کے فرما بردار رہنا. کوئی وقت بھی تم پر وہ نہ آئے کہ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہو. یعنی آپ سوچو
کہ کتنے زبردست لوگ تھے. میں کبھی غور کرتی ہوں نا کہ یہ لوگ وصیت بھی کیسے ایسی کرتے تھے. تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اتنے ان کو ایک ڈیڈیکیشن تھی، ان کا گول یہ تھا کہ اللہ کو راضی کریں اور آخرت میں سرخرو ہوں. تو ظاہر ہے پھر یہ اپنی اولادوں کو بھی یہی وصیت کرتے تھے. یہ ہمارا اور ان کا ڈفرینس ہے. ہم سب اس آیت کو دیکھ کر اپنا موازنہ کریں اور انشاءاللہ کل بھی اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.